ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئی. اور الحمدللہ بیٹے نام لیتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں. مجھے بھی رابطہ ہوتا رہتا ہے مالدیپ میں، فلپائن میں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، افریقہ میں، اور الحمدللہ کوریا میں، جاپان میں، چائنا میں، ہر جگہ سے لوگ ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ سے فیض پایا اور یہاں کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. تو اس کا نصاب اس جامعہ کے ساتھ ملتا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے، یہ اللہ کے دین کو پڑھنے اور پڑھانے والے، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا؟ کہتے ہیں فرشتے آپ کو تو نہیں دیکھا. فرمایا مجھے دیکھ لے تو پھر کیا ہو، پھر تو تڑپ کے مر جائیں. اللہ اکبر، پھر تو تڑپ کے مر جائیں اللہ رب العزت کو دیکھ کر. اللہ اکبر، تیری اور زیادہ تسبیح کریں، تیری اور زیادہ تحمید کریں. اور مانگتے کیا ہیں؟ فرمایا جنت مانگتے ہیں. اور ڈرتے کس سے ہیں؟ جہنم سے ڈرتے ہیں. اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا. کہتے ہیں یہاں تو کوئی ایسے بھی آئے ہوئے ہیں جو کسی کام سے آئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اور جو کچھ یہاں سنایا جا رہا سننے کے لیے نہیں آئے تھے. فرمایا جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہے گا. یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہیں اور اللہ کی بخشش کا مستحق بنا دیتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، ان لوگوں کے ساتھ ملنا، یقین جانیے یہ انسان کو جنت کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. یہ جو دین کے طالب علم ہیں جب دین کے راستے کے لیے نکلتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور جب یہ ان جگہوں پر آ جاتے ہیں، یہ جگہیں جہاں اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ بڑے اہتمام کر کے اور بڑی کوششیں کر کے محنتیں کر کے مدینہ منورہ جاتے ہو، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہو، اور مسجد نبوی کا وہ بقعہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کہا، آپ اس ریاض الجنہ میں جا کے بیٹھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں جنت میں آ گیا. اور حقیقتاً انسان جب اس جگہ پہنچتا ہے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت میں آ گیا. انسان کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جو وہاں گئے ہیں اخلاص کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے ساتھ اور اللہ کی توحید کی نعمت کے ساتھ، اللہ کی خالص توحید کی نعمت کے ساتھ اللہ ان کو جنت میں لے جائے گا. وہ جنت کا ٹکڑا ہے وہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کے آئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. مدینے والوں کے لیے صرف نہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فرتعوا. اور جنت کے باغوں میں، جنت کے چمنزاروں میں جب تمہارا گزر ہو، جب تم وہاں سے گزرو فرتعوا، وہاں سے دامن بھر لیا کرو، وہاں سے اپنے دامن کو بھر کے جایا کرو، خالی نہ چلے جایا کرو. یہ جنت کے باغ ہیں. پوچھا گیا کون سے جنت کے باغ یا رسول اللہ؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے، جہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہوتا ہے. اور دوسرا وہ ذکر جو علم کا ذکر ہے، جہاں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جہاں اللہ کے احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے. اور یہ جگہیں یہ ریاض الجنہ ہیں. خدا کی قسم یہ ریاض الجنہ ہیں جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں یہ بھی مررتم بریاض الجنہ، اللہ کے رسول کے فرمان ہیں. میں کچی بات نہیں کر رہا. اذا مررتم بریاض الجنہ، جب جنت کے برگزاروں سے اور جنت کے چمنزاروں سے تم گزرتے ہو تو یہاں سے پھول چن لیا کرو، یہاں سے پھل سے بیٹھ لیا کرو، اپنا دامن بھر کے جایا کرو. یہاں آئے آدمی طالب بن کے آئے، جویا بن کے آئے، راغب بن کے آئے اور طالب بن کے آئے اور سوالی بن کے آئے. مستغنی بن کے نہ آیا کرو. یہاں جو یہاں مستغنی اور بے نیاز بن کے آتا ہے وہ بے نیازوں کا بے نیاز اللہ الصمد غنی للعالمین. اسے کسی کی پرواہ نہیں، اس کے سامنے کسی کا کوئی سٹیٹس نہیں، اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے سامنے سب فقیر ہیں، سب محتاج ہیں، سب بے بس ہیں، سب عاجز ہیں، سب ناتوان اور نادار ہیں. اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. یہاں تو جتنا کچھ نیچے ہو کے آئے گا اتنا اونچا ہو جائے گا، اور جتنا اونچا ہو کے آئے گا اتنا نیچا ہو جائے گا. اس لیے یہاں آنے کو شرف سمجھیں، یہاں بیٹھنے کو اعزاز سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں اور جنت کے باغ میں آئے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لا یشقا جلیسہم، جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. اللہ اکبر. بات دوسری طرف جا رہی ہے اس لیے میں پلٹتا ہوں، میں واپس آتا ہوں. اللہ اکبر. وقت بہت ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک میری بھی سند اسی طرح پہنچتی ہے جیسے عزیز نے اپنے شیخ کے حوالے سے وہاں پہنچائی.
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے حدیث کا ایسا مجموعہ تیار کر دیا. یقین جانیے اس حدیث کے مجموعے کو جب دیکھتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا نام رکھا ہوا ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے، سلیقے، ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ کا برتاؤ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رنگ ڈھنگ، وضاقتہ، چہرہ مورا، ساری چیزیں اس حدیث کے مجموعے کے اندر آپ کو مل جائیں گی. اللہ کے بندو قرآن کے ساتھ جڑو، یہ تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے دستور حیات اور تمہارے لیے گائیڈ بک نازل کی ہوئی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تم کہاں پھر رہے ہو؟ کہاں سے ہدایت لینے جاتے ہو؟ کہاں سے رہنمائی لینے جاتے ہو؟ کوئی فقہ کی طرف جاتا ہے اور کوئی تصوف کی کتابوں کی طرف جاتا ہے اور کوئی مرشدوں کی طرف جاتا ہے، کوئی کسی کی طرف جاتا ہے، اور کئی جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں پڑھ کے، کالجوں میں پڑھ کے، باہر ملکوں میں جا کے پی ایچ ڈیز کر کے اور ریسرچ کر کے وہاں سے رہنمائی لینے جاتے ہیں. اللہ کے بندو رہنمائی ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ قل اللہ یہدی للحق. اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اور صراط مستقیم وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس راستے پہ نقش قدم ہے. آئیے ہدایت یہاں سے لیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور قرآن اور حدیث پڑھانے والے اور قرآن اور حدیث بتانے والے، قرآن اور حدیث سنانے والے، ان کی سنیں اور ان کی مانیں. یہ جو آپ کو چکر دیتے ہیں ان چکروں سے نکل آئیں، آ جائیں قرآن کی طرف، آ جائیں حدیث کی طرف. اور یہ جامعہ ابی بکر اسی چیز کی دعوت ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت ہے. سچی بات ہے بعض دفعہ انسان فیصلے کرتا ہے وہ موفق فیصلے ہوتے ہیں، ان میں اللہ کی توفیق اور اللہ رب العزت کی عنایت خاصہ شامل ہوتی ہے. فیصلہ ہوتا ہے، جگہ کا انتخاب ہوتا ہے، نام کا انتخاب ہوتا ہے، اس کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں. ان سب کے پیچھے ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ رب العزت کے لطف و کرم کی ایسی مداخلت ہوتی ہے کہ کرنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، میرا اللہ ہی کار فرمائیاں کر رہا ہوتا ہے. نام رکھے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی عنایتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں. تو یہ جامعہ جو ہے اس کی بنیاد خالص کتاب و سنت کے اوپر ہے، اور خلفائے راشدین، صحابہ اور تابعین کے منہج کے اوپر اس کی بنیاد ہے. فہم سلف اور توحید خالص اور سنت صحیحہ اور صحابہ اور تابعین کا فہم اور ان کا تعامل، اس کو سامنے رکھ کر اس دور میں اس بات کی کوشش کرنا، اللہ اکبر. آج دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مسلمان ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، اور دین سے محبت بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جذبے اور وہ ولولے نہیں، وہ خلوص اور وہ تڑپ نہیں جو صحابہ کرام کے اندر تھی کہ دین کے لیے میرا سب کچھ لگ جائے، میرا دین کے لیے سب کچھ قربان ہو جائے. کیا جان، کیا عزت و آبرو، کیا مال اولاد، کیا دیس وطن، کیا میری جائیداد، کیا میرا مال، کیا میرے اثاثے، ہر چیز اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جائے. یہ صحابہ کا جذبہ تھا. آج یہ جذبے سرد پڑ گئے، اور جو دین کی حقیقت ان کے پاس تھی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے ساتھ سیدھا تعلق. میں کل سے مولانا کے ساتھ ہوں، مولانا اپنی بھی باتیں سنا رہے ہیں، اور صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بھی مرشد تھے اور ظفر اللہ صاحب کے بھی مرشد تھے، یہ دونوں ان کے تربیت یافتہ ہیں، اور انہوں نے ان کی دعاؤں کے رنگ دیکھے اور ان کے اللہ اکبر اللہ کے اوپر مان دیکھے. اللہ اپنے بندوں کا مان کیسے رکھتا ہے. اللہ اکبر. جو کہہ دیا اللہ رب العزت نے فوراً مان لیا، جیسے ضیاء الرحمان صاحب بتا رہے تھے، لئن سالنی لأعطینہ ولئن استعاذ بی لأعیذنہ. اللہ رب العزت ان کے مان رکھتے ہیں. تو یہ سلسلے جو ہیں اللہ اکبر بڑے ہی مبارک سلسلے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان نسبتوں کے آپ تقدس کو ملحوظ رکھیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دور کے اندر ضرورت یہ ہے کہ المسلم الصحابی، صحابہ جیسا مسلمان بنے. کیوں؟ میں کو اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میرے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کیا فرمایا؟ امت کے اندر اختلاف ہوگا، اور اس اختلاف کی وجہ سے لوگ جنت کے راستے سے ہٹ کے جہنم کے راستے کی طرف جائیں گے. کوئی کسی کو کتنے وقت کے لیے، کتنے وقت کے لیے، کتنے وقت کے لیے. جو مشرک ہیں وہ تو جہنم میں رہیں گے جہاں جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اور جو بدعتی ہیں ان کو بھی اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی.
صرف ایک جماعت ہے جو جہنم سے بچ کے سیدھی جنت میں جائے گی۔ پوچھا گیا کون سی یا رسول اللہ؟ بھائی فرمایا وہی الجماع، وہ ہے الجماع۔ کون سی جماعت؟ جس کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی صحابہ رسول ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اہل بیت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات ہیں۔ یہ ہے الجماع۔ اور پوچھا گیا کہ الجماع من الجماع یا رسول اللہ؟ فرمایا مان علیہ واصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس جامعہ کا منہج کیا ہے کہ آج ہمیں مان علیہ واصحابی کے پیچھے اوپر کھڑے ہونا ہے، اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے یہ پڑھا ہے، اپنے علاقوں میں جا کر آپ نے یہی بتانا ہے، اپنی زندگیوں کے اندر بھی اسی چیز کو کھڑا کرنا ہے۔ اور ہماری تاریخ کا یہ ایک سنہری باب ہے، اللہ اکبر، سیدین شہیدین کی تحریک، جو ہمارے دور کے بر صغیر کے اپنی دور کے بڑے مفکر بھی تھے اور بڑے نقاد بھی تھے، بڑے نقاد بھی تھے۔ انہوں نے تحریک تجدید و احیاء دین کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے احیاء دین اور تجدید دین کی جتنی کوششیں ان کو جائزہ لیا ہے، چھپی ہوئی بھی ہے الگ اور فرقان میں بھی شائع ہوئی تھی، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا سیدین شہیدین کی تحریک، سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید کی تحریک بر صغیر کے اندر وہ تحریک تھی کہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس تحریک کے اندر جو لوگ شامل تھے یہ لوگ صحابہ کی مثال تھے اور صحابہ کی یادگار تھے، ان کو دیکھ کے صحابہ یاد آتے تھے۔ آج اس جامعہ سے پڑھنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر بھی وہ رنگ پیدا کریں جو صحابہ کا رنگ تھا، صبغۃ اللہ و من احسن من اللہ صبغہ۔ اور جو تحریک جہاد کے ان مجاہدوں کا اور ان قربانیاں دینے والوں کا، اور خدا رحمت کندی عاشقان پاک تینت رہا، اللہ اکبر، خدا رحمت کندی عاشقان پاک تینت رہا۔ آگے کی یہ شعر لے بیٹھے ہو، خدا رحمت کندی عاشقان پاک تینت رہا، اللہ اکبر، بخا کو خون غلطی دن، بنا کردند خوش رسمیں بخا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کندی عاشقان پاک تینت رہا۔ اور انہوں نے اپنے خون دے کر کانٹوں کو سینچا ہے، کانٹوں کو سینچا ہے، اللہ اکبر۔ ما گشتہ ایم ہر سر خارب، اگشتہ ایم ہر سر خارے بخون دل، ما قانون باغبانی ہے صحرا نوشتہ ہے، اللہ اکبر۔ صحراؤں کو برگزار بنا دیا، انہوں کو گل و گلزار بنا دیا۔ میرے عزیزو، یہ ہماری نسبتیں ہیں اور یہ ہمارا کام ہے، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر دینا چاہیے، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ اور میں عرض کروں گا کہ امت کے اندر وحدت پیدا کریں، امت کے اندر تفریق نہیں، وحدت پیدا کریں۔ اور وحدت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اللہ اکبر اپنا منہج چھوڑ دیں، اپنے مسئلوں کے اندر مداہنت پیدا کر لیں اور مسئلوں کو آگے پیچھے کر دیں یا ان سے دستبردار ہو جائیں، نہیں۔ جس کی غلطی ہے اس کو اچھے طریقے سے بتا دیں کہ آپ کا موقف جو ہے یہ کمزور ہے، اور خود اللہ اکبر صحیح موقف کے اوپر قائم رہیں، لیکن اس پر فتوے بازی نہ کریں۔ مجھے بڑی اچھی لگی بات مولانا عبدالعزیز نورستانی کی، پہلے بھی ذہن میں تھی لیکن انہوں نے اس کو یاد کروا دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مسئلہ وراثت کا، وراثت کے امام مولانا طاہر باغ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ان سے پوچھا گیا اللہ اکبر ایک مسئلہ کہ بیٹی ہے اور بہن ہے اور پوتی ہے، اس وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا آدھا بیٹی کو دے دو، آدھا بہن کو دے دو، پوتی کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ، وہ بھی میری رعایت کریں گے، میری حمایت کریں گے اور میری تائید کریں گے۔ ان کو پوچھنے چلے گئے تو انہوں نے کہا لقد ضللت اذا، میں تو بھٹک گیا اگر میں نے وہی بات کہہ دی جو انہوں نے کہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ گمراہ ہے، یہ کہا کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں نہ کروں، میں وہی کروں جو انہوں نے کیا ہے۔ ان کو گمراہ نہیں کہا، یہ کہا کہ میں اگر کروں تو کیوں میں گمراہ ہو جاؤں گا، اپنی طرف منسوب کیا، ان کی طرف منسوب نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بیٹی کو آدھا ملے گا اور پوتی کو سدس ملے گا تکملۃ للثلثین، اور باقی جو ہے وجعل الاخوات مع البنات عصبہ، یہ عصبہ بن جائے گی، اس کو باقی ملے گا، بہن جو ہے عصبہ بن جائے گی، اس کو باقی ملے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ تو ہم نے اپنے جو پڑھا ہوا ہے علم کے مطابق اس کو قائم رکھنا ہے، لیکن دوسروں پر فتوے نہیں لگانے ہیں اور دوسروں پر زبان نہیں کھولنی، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے اکابر کا احترام کرنا ہے، ہم ائمہ کا احترام کرتے ہیں۔ تحریک شہیدین کا بھی یہ امتیاز تھا، حنفی اور اہل حدیث ایک ساتھ وہاں کام کرتے رہے، لیکن اتباع کتاب و سنت کا جذبہ تھا، توحید خالص کا جذبہ تھا اور سنت صحیحہ کو قائم کرنے کا جذبہ تھا۔ تو ہمیں اپنی
صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے خالص توحید کی بات کرنی ہے اور لوگوں کو اللہ اکبر اس بات پر لگانا ہے کہ لوگوں ایسا عمل کرو جو اللہ کے ہاں وزنی ثابت ہو جائے. یہ صحیح بخاری اسی چیز کی تعلیم ہے, اسی چیز کی تلقین ہے, اسی چیز کی تاکید ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بنا لو, قرآن کے احکام کے مطابق بنا لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لو. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو میزان بنا دیا ہے. اللہ نے قرآن کو بھی اتارا اور قرآن بھی میزان ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ بھی میزان ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, کتاب برحق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان ہے. قرآن مجید پر عمل اس طرح کرنا ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. محمد فرق بین الناس, اس کے مطابق عمل کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول نے کیا ہے. آج کوئی قرآن کا مفکر یا قرآن کا کوئی سکالر یا کوئی دانشور اپنے طریقے سے قرآن کا مفہوم بیان کر کے لوگوں کو اس کی طرف بلائے, مردود ہے وہ, اس کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن پر عمل وہی معتبر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ کیا جائے جیسے انہوں نے کیا. وہ میزان ہے. اللہ نے ان کو فارق بنایا ہے, فرقان بنایا ہے. قرآن بھی فرقان ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرقان ہے. اس بات کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور لوگوں کو اس کے اوپر لگانا ہے, اس کی طرف لے کے آنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلو. تو صحیح بخاری کو میزان بناؤ اپنی زندگی کے اندر, اور کیسی میزان بناؤ جیسے امام بخاری نے بنائی تھی. کہتے ہیں جعلتو حجۃ بینی و بین اللہ یوم القیامہ, قیامت والے دن یہ کتاب لکھی ہوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا اور یہ بھی اللہ کے پاس جا کے کہوں گا کہ میرا عمل بھی اسی کے مطابق تھا, اسی کے مطابق تھا. اور کیوں نہ ہو کہ ان کے بارے میں دیکھنے والوں نے دیکھا. اللہ اکبر. ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اللہ کے رسول گزر کے گئے ہیں اور ان کے قدموں کے نشانات زمین کے اوپر نمایاں واضح نظر آ رہے ہیں, اور پیچھے سے محمد بن اسماعیل بخاری آ رہے ہیں. جہاں اللہ کے رسول کا قدم ہے وہیں ان کا قدم پڑتا ہے, وہیں ان کا قدم پڑتا ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا عکس ان کی زندگی میں نظر آتا تھا. اگر ایک انصاری صحابی کو تیر لگتا ہے نماز کے اندر اور وہ نماز نہیں چھوڑتا, اس لیے کہ نماز کے اندر جو تلاوت کر رہے تھے اس کی لذت اتنی زیادہ تھی کہ انہیں تیر کی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نوافل پڑھ رہے ہیں, ایک دوست کی ضیافت میں گئے ہیں اور اس کے باغ میں, اور بھیڑ ان کی قمیص کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے 16-17 جگہ کے اوپر ڈنگ مارا. اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے یار دیکھو میری قمیص کے پیچھے ہے کیا. اس نے دیکھا تو ایک بھیڑ ہے جس نے کتنی جگہ پر ڈنگ مارا ہوا ہے. تو کہنے لگے جی آپ کو جب اس نے پہلی ڈنگ ماری تھی تو آپ اسی وقت نماز چھوڑ دیتے. کہنے لگے میں ایسی صورت پڑھ رہا تھا, میرا دل کیا کہ میں اس کو پورا کر لوں, نماز مکمل کر کے پھر ہی دیکھوں. یہ چیزیں ہیں, یہ ہمارا امتیاز ہے, یہ ہمارا امتیاز ہے, یہ ہماری انفرادیت ہے, یہ ہمارا اعزاز ہے. ہم اور چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کر لیں, وہ سمیٹ لیں, اس سے جڑ جائیں, اس کے سائے عاطفت میں چلے جائیں, اس کی بغل میں جا کے بیٹھ جائیں, اس کو اپنے ساتھ ملا لیں. اور اللہ کے بندو ان کو چھوڑو, اللہ کی طرف آؤ. واعتصموا باللہ هو مولاکم ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ سے جڑو, اس سے مانگو, سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں, ہم کیوں کسی کے پاس جائیں. تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیم دی ہے اس کتاب کے اندر, اس تعلیم کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور آخری باب جو ہے وزن اعمال کا ہے. اعمال کے اندر جو وزن ہوتا ہے یہ توحید کے ساتھ ہوتا ہے اور اتباع سنت کے ساتھ ہوتا ہے, اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہوتا ہے. اور عقیدے اور اتباع سنت کا بھی بڑا وزن ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے ساتھ حسن اخلاق کا بھی بڑا وزن ہے. آج حسن اخلاق میں بڑی کمی آ گئی. ہمارا اخلاق بہت بالکل دیوالیہ ہو گیا. آج اخلاق ہے تو مفاد کے لیے, جہاں سے کسی سے کوئی فائدہ ہو وہاں تو کہتے ہیں کہ اخلاق, لیکن جب کسی سے کوئی فائدہ نہ ہو. مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک طبقہ ہے جو اکرام مسلم کا بڑا اہتمام کرتا ہے, اور اکرام مسلم اسی وقت ہوتا ہے جب تک یہ توقع ہو کہ یہ ہمارے ساتھ آئے گا, اور جب یہ توقع ختم ہو جائے تو پھر یہ اکرام جو ہے تذلیل اور توہین کے اندر بلکہ عداوت اور بغض کے اندر بدل جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے, جس سے کوئی مفاد ہو, کو دینی یا دنیاوی, صرف اسی تک اکرام ہو. یہ خلق حسن نہیں ہے. خلق حسن یہ ہے کہ احسن الی من اساء الیک, اور علماء کو تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم کے وارث ہیں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہدی نبوی کے بھی وارث ہوں. الہدی الصالح والسمت الصالح جزء من 24 جزء من النبوہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ کا برتاؤ, دشمنوں سے برتاؤ,
ان لوگوں سے جنہوں نے اذیت دی، جنہوں نے تکلیف پہنچائی، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیا تھا. یہ بھی بڑی بھاری چیز ہے جو میزان اعمال کے اندر رکھی جائے گی. اور پھر قسط کا ذکر فرمایا، ونضع الموازین القسط کے حوالے سے. اور دین جو ہے یہ نظام عدل ہے، اس کے ساتھ ہی دنیا میں عدل قائم ہو سکتا ہے. اب دنیا جو ہے ساری ظلم سے بھری ہوئی ہے، حق تلفیاں ہو رہی ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اندھیر نگری بنی ہوئی ہے. صرف یہی نہیں، پوری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے. اور عدل و انصاف اگر آ سکتا ہے تو وہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور اللہ کے اتارے ہوئے قانون، بے لاگ قانون، جس کے اندر یہ تعلیم ہے کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کر لے تو اس کے اوپر بھی حد قائم کی جائے گی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ ہے عدل. یہ نہیں کہ فلاں کو استثناء دے دو اور فلاں کو استثناء دے دو اور فلاں کو نکال کے لے جاؤ اور فلاں کو نکال کے لے جاؤ. کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے قانون کے مقابلے میں سارے برابر ہیں. تو اسی نظام کے ساتھ ہی دنیا کے اندر عدل قائم ہو سکتا ہے. ہماری دعا ہے کہ اس ملک عزیز کے لیے جو لوگوں نے قربانیاں دی تھی، لوگ ہجرت کر کے آئے تھے کہ ہم مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور آج بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں. اللہ کرے یہ جذبے بھی سچے ہوں اور یہ عزائم بھی پکے ہوں اور اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دے. لیکن صدق و وفا کے ساتھ یہ راستے آسان ہوتے ہیں. اور اگر صرف سیاست کے لیے یہ بولے جائیں تو یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ دھوکہ بازی وہاں نہیں چلتی، یہ کام نہیں آتی، بلکہ انسان کو اور زیادہ نیچے لے کے جاتی ہے، فی الدرک الاسفل. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العزت سے ہمیں محفوظ رکھے. تو میں عرض کرتا ہوں دین کا جو نظام عدل ہے، اس کو قائم کرنے سے ہی دنیا کے اندر نظام عدل کا نظام اور انصاف کی بالادستی قائم ہو سکتی ہے اور انصاف کی عملداری قائم ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عدل کرنے والا ہے. اللہ نے عدل کیا ہے اور اب بھی کر رہا ہے، اور آئندہ بھی اللہ رب العزت کا نظام اسی عدل کے اوپر قائم ہے. اور آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے وعدے پورے نہیں ہو رہے تو اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں. ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم محروم ہیں کہ وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے. ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ویسا بنائیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. اپنے آپ کو اس دور میں لے جائیں، ہجرت کریں اس دور کی طرف، اپنے آپ کو اس دور میں لے جائیں. وہ بات نہیں کسی کے ذہن میں آیا جماعت الہجرت والتکفیر، ہم وہ بات نہیں کہتے، وہ گمراہ تھے. ہم کہتے ہیں ان مسلمانوں میں رہ کر ان کو بھی مسلمان بناؤ اور ان کے لیے اسلام کا بہترین نمونہ پیش کرو. یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بے خبر ہیں، یہ نادان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. ہم نے ان کو بتانا ہے. ہم نے فتوے نہیں لگانے، ہم نے جہنم رسید نہیں کرنا، ہم نے تخریب کاری نہیں کرنی. ہم ان کی حفاظت کرنے والے اور ان کے لیے رو رو کے دعائیں کرنے والے ہیں. امت کے گناہ گار بندوں کی خاطر مصلح کو رو رو کے تر کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کے جانشین ہیں، ہم ان کے مشن کے امین ہیں، ہم ان کے علم کے وارث ہیں، اب ہم کے طریقے کے پیروکار ہیں. ہم تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے، اللہ ان کو ہدایت بھی دے، اور ہم سب کو مل کر اللہ اس راستے پہ چلا دے جو جنت کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اکٹھا فرما دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو بات میں سمیٹتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. اور آخر میں جو باب ذکر کیا وہ وزن اعمال کا تھا، اور قسط کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی. میں نے اشاروں میں بات کر دی، اور پھر اپنی سند بیان کرتے ہیں. اور دین کے اندر سند ضروری ہے، حوالہ ہونا چاہیے، اس کا ماخذ اور مصدر، اس کا منبع معلوم ہونا چاہیے، کہاں سے آئی، کون بتانے والے، کس کتاب میں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. اس کے بغیر دین میں کوئی بات قبول نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ اکبر، میری جو سند متصل ہے امام بخاری تک، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند پھر آگے، اللہ اکبر. اب اس سند المتصل منا الى الامام الہمام امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہاء سلطان المحدثین ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ وقول قال البخاری حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل بن غزوان عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب کو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. سند بیان فرمائی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان فرمایا. وقت بہت ہو رہا ہے، بس بات ختم کرتا ہوں میں. اللہ اکبر. یہ سند کوفی ہے، یہ سند کوفی ہے. ابو ہریرہ مدنی ہے اور یہ سند غریب ہے. یہ ابو ہریرہ متفرد ہیں، ابو زرعہ متفرد ہیں، عمارة بن القعقاع متفرد ہیں، اور محمد ابن فضیل ابن غزوان متفرد ہیں. اور پھر
محمد ابن فضیل سے آگے 20 شاگرد ہیں جو اس کی روایت کرنے والے ہیں۔ زہیر ابن حرب ہیں، قتیبہ ابن سعید ہیں اور دوسرے حضرات ہیں، یہاں احمد ابن اشکاب ہیں، بہت سارے لوگ روایت کرنے والے ہیں۔ بات شروع ہوئی ہے غربت سے، تفرد سے، اور پھر پھیل گئی، اور پھر وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ تھوڑے ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، لیکن یہ کم اور تھوڑے اللہ ان کو برکت دے گا، پھر پھیلے گا۔ اسلام کا مستقبل روشن ہے اور وہ وقت آنے والا ہے، یہ دنیا دیکھے گی کہ کوئی گھر دنیا کا ایسا نہیں رہے گا جس کے اندر اسلام کی روشنی نہیں جائے گی، اسلام کا کلمہ نہیں جائے گا۔ کوئی عزت سے قبول کر لے، اللہ عزت کے ساتھ اس کو اسلام دے دے گا، لیکن اگر کوئی عزت سے قبول نہیں کرے گا تو اسے ذلیل ہو کر اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ بے عزت عزیز و بے ذل ذلیل۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر کے اندر، وہ لکڑی کا گھر ہو، وہ پتھر کا گھر ہو، وہ جھونپڑی ہو، وہ اللہ اکبر کسی نے کوئی ایسا ہی جھونپڑا بنایا ہوا ہو، بوریا تان کے بنایا ہوا ہو، اس میں بھی اللہ کا دین پہنچے گا۔ اسلام کا روشن مستقبل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ، لوگ کہتے ہیں یورپ، لوگ کہتے ہیں رشیا، یہ جو کچھ مرضی کر لیں، انہم یکیدون کیدا واکیدوا کیدا، اللہ رب العزت کی جو اللہ جو کو منصوبہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا، ہمیں اپنے آپ کو اس میں لگانا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کب ہوگا اور وہ ہو کیوں نہیں رہا۔ ہمیں تو امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، منزل تک پہنچنا مقصد نہیں ہے، راستے پہ چلنا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس راستے پہ قدم پڑ جائے جو جنت کو جاتا ہے۔ جنت میں اللہ نے لے کے جانا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کے راستے پہ لگایا ہوا ہے۔ اور یہاں میں ان اہل خیر سے، ان اصحاب ثروت سے، ان اہل درد سے جو آج کے حالات میں بھی اپنے مال میں سے حصہ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں کہوں گا کہ بڑا دل کر کے نکالا کریں۔ ان کو اللہ رب العزت نے اربوں دیے ہیں، جن کو اللہ نے اربوں دیے ہیں وہ لاکھوں نکالتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو، یقین جانیے جن کو اربوں دیے ہیں وہ لاکھوں نکالتے ہیں، اللہ اربوں میں برکت دے دیتا ہے۔ لیکن اگر کروڑوں نکالو تو اللہ رب العزت تمہیں خربوں دے دے گا۔ اللہ رب العزت تمہیں وہ دے دے گا جو تم تصور بھی نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ یہ ملین، یہ بلین، یہ ٹریلین، یہ جو چین چلتی ہے اللہ کے ہاں، اللہ اکبر، اس کی کوئی حد اور حساب نہیں۔ اور دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر۔ بلڈنگوں پر خرچ کرنا اچھی بات ہے، یہ بھی ضرورت ہے، لیکن ان طلباء پر خرچ کیجیے، ان کے اساتذہ پر خرچ کیجیے، اہل خیر پر خرچ کیجیے، علماء پر خرچ کیجیے۔ بندوں کے لیے مٹی پہ خرچ کرنا آسان ہے، بندے پہ خرچ کرنا مشکل ہے۔ مٹی پہ خرچ کر دیتے ہیں، ٹائلوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، فرنیچر پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور اگر کہیں کسی طالب علم پہ خرچ کرنا ہے تو کہتے ہیں انہیں کی کرنا ہے، انہوں ٹیڈر نہیں لگا، اس کی ضرورتیں نہیں، اس بیچارے نے زندگی نہیں گزارنی۔ اللہ کے بندو، اتنے سنگ دل نہ بنو، رحم دل بنو، اور خاص طور پر یہ جو اللہ کے مہمان ہیں، یہ جو اللہ کے دین کے پاسبان ہیں، یہ جو اللہ کے دین کے چوکیدار ہیں، ان کے اوپر مہربان بنو، ان کی قدر کرو، اللہ رب العزت تمہاری قدر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ ملا دے گا۔ سنا آپ نے کہاں کہاں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ان میں جہاں یہ اساتذہ اور یہاں ان کے خدمتگار جو ہیں اس میں شریک ہیں، آپ لوگ بھی اس میں شریک ہیں۔ اس لیے دریا دلی کے ساتھ خرچ کیا کرو، دریا دلی کے ساتھ خرچ کیا کرو، دیالو بن کے خرچ کیا کرو، نڈر بن کے خرچ کیا کرو۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو لوگوں کو قابل رشک قرار دیا، عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا، عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں ایک وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی، قرآن اور حدیث دونوں چیزیں، اور دوسرا آدمی جو ان دونوں حدیثوں کے اندر ذکر ہے وہ کون؟ جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس مال کے خرچ کرنے پر اس کو مسلط کر دیا، بڑھانے پر مسلط نہیں کیا کہ اس نے چین چلائی ہوئی ہے خربوں تک پہنچنے کے لیے اور پوری دنیا میں اپنی بزنس امپائر قائم کرنے کے لیے، نہیں، سلطہ اللہ علی ہلاکتہ، اس مال کو لٹانے پہ اللہ نے اس کو مقرر کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں میں آؤ، یہ قابل رشک لوگ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ برکت دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو خرچ کرو اللہ اس کی جگہ دے دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صادق المصدوق الامین، ما نقصت صدقۃ من مال، قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دوں گا تو میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، ایسے نہ سوچا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے اور آپ کو جذبوں کو اور زیادہ اللہ رب العزت قوت اور فروغ عطا فرمائے۔
اور یہ آپ کے راستے اللہ کے دیے ہوئے راستے میں قبول کر لے۔ منت بنے کہ خدمت سلطان ہم ہی کنی، اور یہ احسان نہ رکھو کہ ہم مدرسوں کو دیتے ہیں، طالب علموں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تمہارا منت بنے کہ خدمت سلطان ہم ہی کنی، منت ازو شناس کے خدمت بداشتن، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنا نوکر بنا دیا، تمہارا مال اس نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بیٹا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ تحصیل علم کا سفر جاری رکھو، علم میں پختگی پیدا کرو، رسوخ پیدا کرو، تمکن پیدا کرو، دین کے اندر تفقہ پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، تعلق باللہ کو استوار کرو۔ اور یہ جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر، اللہ سے دعا، اللہ کی طرف انابت، اللہ کے ساتھ اخبات کا تعلق، اس کے اندر مضبوطی لے کے آؤ۔ اس سلسلے کے یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، تزکیہ و احسان بھی اور توحید خالص بھی اور اتباع سنت